حساب و کتاب اللہ کا ہی چلے گا، دنیا والوں کا نہیں چلے گا۔ دنیا والے کتنا ہی اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھ لیں، حکم چلے گا اللہ تعالیٰ کا ہی۔ اور ہمارا ایمان ہے، اور جب تک ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ قرآن میں ایک ایک بات کھول کھول کے بیان ہو گئی، اور اس کی تشریح اور تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں وہ ہمارے آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب حدیثوں کو آپ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 1450 سال پہلے جو حضور نے فرما دیا آج بالکل سچ ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی حالات کو دیکھ کر بول رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے حالات کو دیکھ کر بول رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جمع ہوں گے، ساری قومیں جمع ہوں گی، جتنے اللہ کے نافرمان ہیں، مشرکین و کفار ہیں، سب جمع ہوں گے۔ جیسے دسترخوان پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں نا، کبھی سموسہ یا کوئی ناشتہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، کچھ کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں نا، آؤ بھائی تم بھی آ جاؤ، آؤ بھائی تم بھی آ جاؤ۔ یار دوست بیٹھ جاتے ہیں، پارٹی کرنے لگتے ہیں، کوئی آیا، آؤ بھائی تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا اسی طرح سے سب جمع ہو جائیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ اب بتائیے جو آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے، اسلام و فوبیا کے نام پر جو ہو رہا ہے، یا مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں اس طرح کی، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں حضور نے جو فرما دیا ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے، آج دیکھ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے، مہربان ہے اپنی امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بھی رحمان ہے، رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنی تمام مخلوق کے لیے۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غصہ اور غضب پر غالب ہے۔ یہ فرمایا وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پہ غالب آ جاتی۔ کئی دفعہ انسان ہے نا، جب اس کو غصہ چڑھتا ہے نا، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا، کچھ نہیں دیکھتا، دیوانہ پاگل بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی پر جلال میں آ بھی جاتا ہے نا، اگر اللہ کا غضب ہو بھی جاتا ہے نا، تو فوراً پھر وہ شان رحیمی اور کریمی اس پہ غالب آ جاتی ہے، فرماتا ہے چلو بخش دو۔ جیسے میں پڑھ رہا تھا ایک تفسیر کی کتاب میں کہ جب سماج کے اندر بہت زیادہ گناہ گاری پھیل جاتی ہے اور لوگ سارے گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، دنیا داری میں، فیشنوں میں اور حرام چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے یہ نافرمان قوم ہے، ان کے اوپر میرا عذاب نازل کرو۔ فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اس گناہ گار قوم کے اندر جو ان کا چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین ان میں تو وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو تجھے رحمان الرحیم کہہ کر یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو رہنے دو، ان پر میرا عذاب نہ بھیجو۔ اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے، چونکہ یہ بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے، تو میری شان رحیمی کریمی کے یہ خلاف ہے کہ بھی ان قوم کے اوپر عذاب نازل کروں۔
میں اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے عذاب دور کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب آ جاتی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے ہم سے اور آپ سے قرآن کریم کو پڑھنا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا، قرآن کریم کا مطلب سمجھنا، قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا۔ جیسے قاری صاحب پڑھتے ہیں نا، جیسے کبھی ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ آپ سنتے ہیں نا تلاوت قاری صاحب کی، یا کبھی کبھی یہاں ایران کے قاری آ جاتے ہیں، مصر کے قاری آ جاتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں نا اس طرح سے قاعدے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے باقاعدہ قاعدے بنائے گئے ہیں، قواعد بنائے گئے ہیں کہ اگر آپ الحمد پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین جو آپ پڑھیں گے اس کا بھی پڑھنے کا طریقہ ہے، ایسے ہی نہیں آپ نے کسی بھی طرح پڑھ دیا۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا تجوید کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اور کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ بس آپ اگر پڑھنا چاہیں گے سیکھ لیں گے، آ جائے گا، اور سیکھنا چاہیے۔ جب قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے کلام کا احترام کا تقاضا یہی ہے کہ جو اس کے پڑھنے کے قاعدے قانون ضابطے ہیں، جو اس کے قاعدے ہیں وہ آنے چاہیے، ہر مسلمان کو آنے چاہیے، ہر مرد کو آنے چاہیے، ہر عورت کو آنے چاہیے، ہر بچے کو آنا چاہیے۔ وہ قاعدہ جس طرح سے قاری صاحب پڑھتے، جس طرح سے مسجدوں میں آپ امام صاحبان کی تلاوت سنتے ہیں، اس طریقے پر۔ یہ ہماری آپ کی بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی۔ اگر اسی بات پر پکڑ ہو جائے گی نا تو آپ کو کوئی چھڑانے والا اللہ سے نہیں ملے گا۔ اور یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا الگ سے قاعدہ ہے، الگ سے طریقہ ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کی کتاب کا پڑھنے کا کوئی الگ سے قاعدہ قانون نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن کا ہے، یہ صرف اللہ کے کلام کا ہے۔